ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا، خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود، کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے کعبہ قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب عز و جل کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ وحی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں سے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر اللہ عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔